محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ کیسے باعث برکت ہو سکتا ہے. دو لوگ جب رشتہ ازدواج میں منتقل ہوتے ہیں یا ایک بندھن کے اندر وہ بندھ جاتے ہیں تو اس تعلق اور رشتے کو اور اس ریلیشن شپ کو، حالانکہ نکاح کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. یہ ریلیشن والا لفظ جو ہے نا یہ چھوٹا لفظ ہے، بالکل حقیقی سا لفظ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ بولا جاتا ہے تو جو نکاح کے بندھن کے اندر بندھ جاتے ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی کو باعث خیر و برکت بنا سکتے ہیں. اس حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. کچھ نکات ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نکات کو بیان کرنے کی ترتیب پہلے میں نے کچھ اور سوچی ہوئی تھی، لیکن اب میں ان کے بالکل برعکس بیان کروں گا، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نیچے سے اوپر کی طرف جاؤں گا تو چاہے جتنی بھی باتیں بیان کریں گے وہ شاید زیادہ ضروری ہوگی. حالانکہ اوپر والی زیادہ ضروری ہے جو مجھے سب سے پہلے بیان کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ عموماً ہم دیگر موضوعات میں بھی ان کو بیان کرتے رہتے ہیں. تو میں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ ماشاءاللہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ میں سے جو دوست احباب تشریف لے آتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑے ہی معزز اور مقرب ہوں گے اور اللہ کے توفیق یافتہ بندے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو خیر، جس خیر کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے کہ اذان ہونے سے پہلے آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ہر روز کم از کم ایک بندہ اس کو آپ یہ بات ضرور بتائیں. وہ لطف اور احساس اور وہ سکون اور طمانینت جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ پہلی، دوسری، تیسری جس بھی صف میں آ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، جو آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ دوسروں کے اندر بھی منتقل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یعنی ہم اگر کسی کے خیر خواہ ہیں، اپنے کسی دوست کے، بھائی کے، بیٹے کے، رشتہ دار کے، ہمسائے کے، تو انہیں کہیں کہ یہ بھی ایک خیر خواہی ہے. یہاں کہیں آفر لگی ہوتا ہوں کیسے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، کسی جگہ پہ کسی مال کے اندر آفر لگی ہو، کسی سوسائٹی کے اندر پلاٹس کا مسئلہ ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی خیر کی بات ہو تو ہم کس طرح وہ بات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرف پھیل جاتی ہے. فوراً سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اسٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں، شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، آپ یہ جہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، میرا اندازہ ہے تقریباً 100 کموں میں 100 کے قریب آپ لوگ بیٹھے ہوں گے. تو ایک پورے ہفتے کے اندر اگر ہم سب ایک بندے کو بھی اس بات پہ قائل کریں تو اگلی دفعہ یہاں پہ کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ کتنے ہونے چاہیے؟ آج کم سے کم جو ہے نا وہ 200 تو ہو جائیں گے نا. 100 آپ پہلے ہی موجود ہیں اور 100 اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ جمعہ پڑھنے پہلے ہی آتے ہیں اور ان کو صرف یہ ہم نے کہنا ہے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے آتے ہیں. یا ایسے لوگ بھی اگر ہیں کہ جو اللہ معاف کرے اس نعمت سے بالکل ہی محروم رہتے ہیں، نہ وہ پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، نہ وہ آخری صفوں میں ہوتے ہیں، نہ وہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے، اذان ہونے سے پہلے آتے ہیں، نہ وہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے آتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو اگر جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور یہ کوئی میں
تانے کے طور پہ نہیں کہہ رہا، تحقیر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ سردی کے اندر کھڑا رہے تو ظاہر وہ اس کا جسم ٹھٹر جائے گا۔ اسی طرح کوئی گرد و غبار کے اندر کھڑا رہے گا تو اس کے اوپر گرد و غبار کی تہیں چڑھ جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بار بار جمعوں کو مس کرتا ہے، اسکپ کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے کے بدلے میں ایک کیا نقطہ لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی جمعہ پڑھا ہی نہیں، جنہوں نے مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتے، تو اس طرح کے لوگوں کو ہمیں واپس لے کے آنا چاہیے۔ اور جس طرح کسی چیز کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے اور پھر ہم اسے صاف کرواتے ہیں، اس کو واش کرواتے ہیں، اسی طرح یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی ہمیں اسی طرح اپنی طرف لے کے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے، اگر ہم اس کو باعث خیر و برکت بنانا چاہتے ہیں تو ایک اہم بات جو ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا خاوند ہے، تو لہٰذا ہمارا آپس میں تعلق جو ہے نا وہ صحیح رہنا چاہیے اور باقی کسی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے والدین کی عزت نہیں کرتی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دل کے اندر اس کی عزت اور مقام کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل اسی طرح اگر آپ بیوی کے جو گھر والے ہیں ان کے جس کو ہم میکا کہتے ہیں یا مائکے والے جن کو ہم کہتے ہیں، اگر آپ ان کے والدین کا احترام نہیں کرتے، ان کے بہن بھائیوں کا احترام نہیں کرتے اور ان کی فیملی کو اگر آپ رسپیکٹ نہیں دیتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی فیملی کو عزت اور احترام دے گی؟ تو جب ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم عام طور پہ جو ہے نا وہ یعنی خاوند جو ہے اس نے بیوی، یعنی وہ اگلا نقطہ آئے گا کہ اس نے بیوی نہیں بلکہ اس کے رشتہ داروں کی بھی برائیاں کرنی ہوتی، اور دیکھو جی تمہارے بھائی نے یہ کر دیا، بہن نے یہ کر دیا، امی نے یہ کر دیا، ابو نے وہ کر دیا، میں تمہارے گھر گیا تھا، تمہیں تو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں اٹھنے کا پتہ نہیں ہے، تم تو یہ کرتے ہو، تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ نقصان دیں گی آپ کی اپنی ازدواجی زندگی کہ آپ کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے سیرت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ خیال سے کیا مراد ہے؟ خیال سے مراد یہ ہے کہ کوئی کھانے پکانے کی کوئی چیز کو اس طرح کی چیز ہوتی تھی جس طرح دیگر لوگوں کو وہ تحفہ دیا کرتے تھے، اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں اور ان کی سہیلیوں تک بھی وہ چیز پہنچایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا تعلق بڑا مضبوط تھا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے، میاں اور بیوی دونوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو اپنے اوپر سوار کر لیں، آپ کسی کو یہ موقع دے دیں کہ وہ آپ کے بیڈ میں آ کے گھس جائے اور وہ کہیں جی آپ نے ایسے کیوں کیا ویسے کیوں۔ جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کی پرائیویسی ہے، آپ اس کو قائم رکھیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ کسی کو ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ ہم نے دوسرے کے معاملات کے اندر دخل اندازی ضرور کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو نند جس کو ہم بولتے ہیں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ یعنی اس کے حوالے سے ہمیں عجیب و غریب قسم کے ہمارے یہاں معاملات پائے جاتے ہیں۔ اور یعنی اسی طرح جیسے سمجھے کہ خامد ہے اس کی جو بہن ہے، اسی طرح جو بیوی ہے اس کی جو بہن ہے، تو یعنی یہ والے جو رشتے ہیں یہ بعض دفعہ انہوں نے آپ کے معاملات کے اندر ضرور دخل اندازی کرنی ہے۔ آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا، آپ نے یہ والی باتیں میں نہیں کہہ رہا۔ آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کے جو فیصلے ہیں وہ آپ نے خود کرنے ہیں، آپ نے خود اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کا عزت اور احترام کرنا، ان کو آپ نے عزت دینی ہے، ان کو آپ نے احترام دینا ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ جو شریعت کے دائرے والی بات ہے نا یہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ
بیوی سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کی بہن کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ہمدردی اپنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو وہ تو شریعت کے ویسے ہی خلاف ہے۔ بعض دفعہ خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنے جو جن کو ہم دیور کہتے ہیں یا یہ جو رشتے دار، اور یہ میں حقیقی باتیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے کہانیاں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ یہ معاملات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ شریعت کو بھی باقی، شریعت کی حدود اور قیود کو بھی باقی رکھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، جب بھی کوئی مرد یا عورت اکیلے ہوتے ہیں تو وہ دو نہیں ہوتے بلکہ تیسرا ان کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں، مطلب خاوند کا جو بھائی ہوتا ہے یا اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پوچھا اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ معاملات زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹریکشن اور رہن سہن کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، یہ تمہارے لیے موت کی طرح ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح موت سے بچتے اور احتیاط کرتے ہو، ان رشتوں کو بھی عزت اور احترام اور رکھ رکھاؤ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ان سے احتراز اور ان سے اجتناب اور ان سے اپنے آپ کو فتنے سے بچا کے رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے کسی طرف بھی آپ کوتاہی کریں گے، آپ کی اپنی زندگی جہنم بن جائے گی۔ آپ کسی کو عزت نہیں دیں گے پھر بھی مصیبت ہے، آپ جامے سے باہر ہو جائیں گے اور آپے سے باہر ہو جائیں گے اور حدود کو کراس کرنا شروع کر دیں گے، پھر بھی آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی ہر دو کے اندر قناعت ہونی چاہیے، اعتدال پسندی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کے اوپر خوش رہنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر خوش رہنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، رہنے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کے اندر قناعت، اس کے اوپر قناعت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کو صرف اس وجہ سے جہنم بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنا تقابل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم قائم کریں، وہ دیکھو جی فلانے نے ایسے کیا تو ہم نے بھی ایسے کرنا، وہ فلانے شادی پہ ہم گئے تھے تو دیکھو فلانا کس طرح یا فلانی کس طرح نظر آ رہی تو ہم نے بھی ایسے کرنا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو جہنم تو پھر بنائی گے۔ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ ایک چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ سمجھیں کہ پورے کا پورا ایک پیکیج ہوتا ہے، پورے کا پورا ایک انوائرمنٹ اور ماحول اس انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ماحول کی جو اچھی چیزیں ہمیں لگتی ہیں نا ان کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، لیکن جن آزمائشوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے اس کا ابھی تو پتہ ہی، ان کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہو، بہت بڑی اس نے گاڑی رکھی ہو، بڑا اس کا رہن سہن اچھا ہو، لیکن اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہو۔ کوئی بندہ اس طرح کا ہو کہ دنیا جہان کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوں لیکن وہ خود بیماریوں کا گڑھ ہو، خود وہ بیماریوں کا مجموعہ ہو۔ تو یہ والے جو معاملات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ انسان میں قناعت ہونی چاہیے اور اعتدال پسندی ہونی چاہیے۔ میاں کو اپنی بیوی سے خوش رہنا چاہیے، بیوی کو اپنے میاں سے خوش رہنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے یہ جگہ ایسی ہے اس میں بڑے محتاط انداز سے میں باتیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ باتیں بیان کرنا ضروری ہے۔ ہمارے اندر برائیوں کی ایک بہت بڑی جڑ یہ ہے کہ ہم شادی تو ہماری ہو جاتی ہے، میاں اور بیوی کا تعلق آپس میں قائم ہو جاتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ میاں جو ہے یعنی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتا۔ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی پہ قناعت نہیں کر سکتا، اور بیوی جو ہے اس کو اپنے میاں کے اوپر وہ قناعت نہیں کرتی، اس کی نظریں کسی اور طرف ہوتی ہیں اور اس کی نظریں کسی اور طرف ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے بندے یہ اس طرح کا تعلق کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ جو ہمارے اندر برائیاں آتی ہیں یہ آتی کہاں سے ہیں؟ یہ آتی اس وجہ سے ہیں کہ ہم بد نظری کرتے ہیں، ہم دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اعتماد کا تعلق ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یعنی دو میاں بیوی آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے لیکن دونوں جو ہیں وہ دلچسپی ان کو کسی اور چیز کے اندر ہوگی،
ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دو تعلق آپس میں جوڑے ہیں، اور میاں بیوی سے زیادہ اچھا تعلق کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ قربت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو وہ دو لوگ جو آپس میں ہر وقت اکٹھے رہتے ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ان کو آپس میں مل کے اتنے ان کے جذبات جو ہیں وہ انگیخت نہیں پکڑتے جتنا کہ آپ کسی دکان میں 2 منٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے باہر کسی کے ساتھ آپ کا اٹریکشن ہوتا ہے تو آپ بڑی عزت احترام اور بڑے کھل کھلا کے آپ باتیں کرنا۔ اب یہ مسئلہ ہمارے یہاں عام موجود ہے اور معاشرے کے یہ عام مسائل ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ جو کاؤنسلنگ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ فیملی کوچ یا پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہتے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں، اس طرح کے مسئلے ہیں۔ اور جی اس کو میرے اندر دلچسپی نہیں ہے، اور جی فلانے کو میں، تو یہ ساری کی ساری باتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایسی چیزوں کو دیکھا ہے کہ جو ہمارے لیے ہیں ہی نہیں، ایسی چیزوں کو ہم نے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہی نہیں ہوئی۔ تو بد نظری جب آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو جب پامال کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے، یعنی حرام کے اندر مبتلا ہونے کی سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ حلال کے اندر لذت ختم ہو جائے۔ یعنی وہ چیز جس کے اندر سب سے زیادہ لذت ہونی چاہیے، جس کے اندر سب سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو نظر آتے ہیں یہ کنسرٹ کرواتے ہوئے، پھر یہ آپ کو نظر آتے ہیں ڈانس کرنے والی خواتین کے اوپر پیسے پھینکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو ادھر ادھر جو ہے نا وہ منہ ماری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ادھر ادھر جو ہے نا وہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے دکھاتے نظر آئیں گے۔ کیوں نظر آئیں گے؟ بھائی آپ کی بیوی آپ کے گھر موجود ہے، یا بیوی ہے تو اس کا خاوند گھر میں موجود ہے، تو یہ سارے کے سارے معاملات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال کی لذت ختم ہو گئی ہے حرام کی لت لگنے کی وجہ سے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے نا اس کو ہم دودھ دیں تو اس کو سکون ملنا چاہیے نا، لیکن جس کو شراب کی لت لگ جاتی ہے اس کو دودھ کا کوئی فائدہ، اس نے کہا مجھے دودھ دینے کی بجائے تم جو ہے نا وہ یہ جو بھی وہ نشہ کرتا ہے، اس نے کہا مجھے اس کا ایک آپ کش لگوا دو، ایک سوٹا لگوا دو میرے لیے وہی۔ تو بھائی جان یہ جو حرام کے سوٹے ہیں ان کو چھوڑو، یہ جو بد نظری ہے ان کو چھوڑو، اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس طرح کا بناؤ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں پیار، محبت، مودت اور رحمت اور شفقت کو بنایا ہے، اس محبت اور شفقت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ جس کے اندر ہم عام طور پہ کوتاہی کرتے ہیں، دیکھیں انبیاء نے بھی یہ دعائیں مانگی ہیں، تو ہمیں بھی دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ یہ جو آنکھیں آپ کہیں اور ٹھنڈی کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اس کو اللہ نے کیسے ذکر کیا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری جو اولادیں ہیں ان کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے۔ تو اگر بیوی کے اندر اور بیوی کے لیے خاوند کے اندر اور والدین کے لیے اپنے بچوں کے اندر اور بچوں کے لیے اپنے والدین کے اندر اگر ٹھنڈک کا سامان ہو جائے گا، راحت کا سامان ہو جائے گا، دلچسپی کا سامان ہو جائے گا، تو یہ ساری کی ساری برائیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ آپ دعا بلکہ بہت سارے لوگوں کو آتی بھی ہوگی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین، کیا ہے وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ جو ہے اس کا ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک میں نے پہلے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ حرام خوری ہمیں چھوڑنی چاہیے، اور حرام خوری کے اندر ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں، مطلب سب باتوں کو اتنی تفصیل سے نہیں، لیکن آپ اگر بڑی چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ہیں تو چھوٹیوں کو بھی نظر انداز نہ کریں، اور اگر چھوٹی باتیں ذہن میں آئی ہیں تو بڑی کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جس کو بعض دفعہ ہم کوئی مسئلہ سمجھتے ہی نہیں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ رزق حلال نہیں ہوتا، ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو بھائی جان ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کل لحم انبته السحت فالنار اولى به،
ہر وہ جسم کا حصہ، ہر وہ جسم کا لوتھڑا جس کو سود خوری سے پرورش جس کی ہوئی ہے، جس کی رشوت خوری سے پرورش ہوئی ہے، جس کی ناجائز رزق سے پرورش ہوئی ہے، وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ اور جہنم کے اندر بھی آگ ملے گی، یعنی آخرت میں تو جا کے آگ ملنی ہی ملنی ہے اور پورے کا پورا جسم اس کے اندر سڑے گا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اندر آگ ہی لگی رہے گی۔ سکون ہے؟ سکون نہیں ہوگا۔ لہذا رزق حلال جو ہے نا، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی، دونوں جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ رزق حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ چیزیں ہونی چاہیے، گندی چیزیں نہیں کھانی، اور بیوی کو یا بچوں کو، اب خامد کو یا گھر کے سربراہ کو اس بات سے مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ جتنا مرضی ہمارے لیے بندوبست کر کے دیں۔ شادی آ رہی ہے، ہمارے لیے بندوبست ہونا چاہیے، عید آ رہی ہے، ہمارے لیے بندوبست ہونا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو رشوت خوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ڈاکے مار رہے ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں کی جیبیں کتر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگ جب پکڑے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اور جی میرے بچے یہ کہہ رہے تھے، اور جی میری بیوی یہ کہہ رہی تھی، اور جی میرے گھر والے یہ کہہ رہے تھے۔ تو حالانکہ سلف صالحین کیا کہتے تھے؟ سلف صالحین کی جو مائیں تھیں، بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ کیا کہتی تھیں؟ وہ یہ کہتی تھی کہ ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم آگ برداشت نہیں کر سکتی، لہذا آپ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے آگ کا بندوبست کر کے نہ لانا۔ تو آج بھی اگر ہمارے ہاں یہ آپس کے اندر یہ باتیں ہوں تو یقیناً ہم بہت سارے جو ہے نا وہ معاملات کے اندر بچ سکتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے، اور اس کو میں مختصر کر کے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں، میاں بیوی کو آپس میں مشورہ بھی کرنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، اچھی بات ہے۔ تو میاں بیوی کا جو ہے نا وہ آپس میں تعلق اعتماد اور مشورے کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک باس بیٹھا ہوا اور ایک اس کے نیچے ہے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ مرد باس ہوتا ہے، یہی دونوں معاملات ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ اوپر ہوتا ہے، بعض دفعہ تو یہ والے جو معاملات ہیں نا، ویسے شریعت کے اندر جو ہے نا وہ شریعت نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے۔ قوام سے مراد یہ کہ اللہ نے مردوں کا درجہ اوپر رکھا ہوا، اس وجہ سے اس میں کئی دفعہ تفصیل سے بات، اس وجہ سے کیونکہ مردوں کی ذمہ داری ہے، کھانے پلانے کی، گھر کا بندوبست کی ذمہ داری مردوں کی ہوتی ہے، خاتون کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باہر سے کمائی کر کے لے کے آئے، بلکہ یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے کہ عورت کو یہ کہا جاؤ چلو جی تم بھی نوکری کر کے لے کے آؤ، صرف میں ہی کمائی کرتا ہوں جو تم بھی کمائی۔ مطلب اس کے حلال و حرام کی باتوں کو میں سب کو چھوڑ کے صرف میں یہ کہتا ہوں کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مرد کی ان سب چیزوں کی ذمہ داری ہے، باہر صورت مرد کی ذمہ داری جتنی بھی ہے، یا خاتون کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، آپس میں مشاورت ضرور کریں، ایک دوسرے کو مشورے میں شریک ضرور کریں۔ خاتون نے اگر کوئی کام کرنا ہے، بیوی نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اپنے خاوند کو اعتماد ملے، اس سے مشورہ لے۔ عمومی طور پر قرآن کریم کا وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کے معاملات آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب دیگر معاملات کے اندر مشاورت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو وہ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے، اگر ان کی آپس میں مشاورت نہیں ہوگی، ایک دائیں جا رہا ہے اور ایک بائیں جا رہا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ الائنمنٹ جو ہے نا خراب ہوگی ہوئی۔ اور جس گاڑی کی الائنمنٹ کا مسئلہ ہو جائے، آپ کو پتا وہ لمبا سفر نہیں کر سکتی، تو اس الائنمنٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپس کے اندر مشاورت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھو جو خامد ہے وہ بھی فرشتہ نہیں ہوتا، اور جو بیوی ہے وہ بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوتی، ہے تو باہر صورت انسان ہی دونوں، تو خامد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو شریعت کے اندر اس میں کیا ہے کہ اگر خامد سے غلطی ہوتی ہے یا بیوی سے غلطی ہوتی ہے تو اب وہ درگزر کا رستہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم انتقام لیتے ہیں، اور یہ میاں بیوی کا اب آپس میں معاملہ ہے، انتقام ایک دوسرے سے، تم نے یہ غلطی کی ہے اب میں ایسے کروں گا، اور میری تم نے بات نہیں مانی تھی اب میں تمہارے لیے یہ نہیں کر سکتا، یہ کر نہیں سکتی۔ تو یہ والا جو تعلق ہے نا، یہ مطلب میاں بیوی کا جو آپس میں اعتماد اور محبت کا تعلق ہے، اس کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب وہ درگزر جو ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے جو ہے نا وہ عزت اور احترام اور آپ سمجھے کہ قدر و منزلت والی بڑی شخصیت کون ہو سکتی ہے؟
لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری بیوی کی طرف سے کھانا آیا، اس نے اٹھا کے نیچے مارا اور کھانے والی پلیٹ بھی توڑ دی. ابھی چھوٹا معاملہ سنیں، آپ اس کو ذرا تصور کریں کہ آپ کے سامنے اگر آپ کی بیوی اس طرح کا معاملہ کرے گے، چپ کے کھانا جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ مار دے، تو آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا غارت امکم یا غارت ام کا، صحابی کو یہ کہا کہ یہ آپ کی ماں جو ہے نا ان کے اندر وہ جو عورتوں والی ایک غیرت ہے وہ آ گئی ہے کہ بھائی باری آج میری ہے، کھانے پینے کا ذمہ داری تو آج میری ہے، تو یہ دوسری طرف سے کھانا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کا لفظ بولا تمہیں شرم نہیں ہے، تمہیں حیا نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، وہ کون ہے، فلانا دیکھ رہا تھا ڈمکانا دیکھ رہا. اللہ کے رسول کے پاس جو صحابی لے کے آئے تھے نا، اور باہر سے صحابی بھی تو یہ سارے کی سارا معاملہ دیکھ ہی رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنا عزت بےزتی کا مسئلہ نہیں بنایا. اور میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو کسی اور کی وجہ سے خراب نہ کریں کہ میرے دوست کیا کہیں. بعض لوگوں کو یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور جو میرے دوست یہ کہیں گے دیکھو جی ہم اس کے گھر گئے تھے تو بیوی نے ایسے کر دیا یہ ویسے. اور بعض ان کا بیوی پھڈا اس وجہ سے ڈال دیتی ہے کہ میری سہیلیاں یہ کہتی ہیں. تو بھائیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور احترام اور رکھ رکھاؤ اور شخصیت اور آپ سمجھیں کہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ کس کے بہتر یا بڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور بلکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا اس سے اب کو درگزر کا معاملہ کیا. اسی طرح ایک بات یہ ہے، اور یہ ایک سیدھی سی بات یہ ہے، اس میں زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ میاں اور بیوی جو ہیں ان دونوں کے حقوق بھی ہیں اور دونوں کے فرائض بھی ہیں. جو میاں کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں، اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ میاں کے اس کے خامن کے فرائض ہیں. تو لہٰذا ایک دوسرے میں آپس میں حقوق و فرائض جو ہے نا وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورتوں کے بھی مردوں پر ایسے ہی حقوق رکھے ہوئے جیسا کہ مردوں کے ان کے اوپر ہیں. تو آپس میں حقوق اور فرائض جو ہے نا ان کی ادائیگی کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. اسی طرح جو باتیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ میں عام طور پہ بھی کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ توکل، تقوی، ایمان اور یہ ساری کی ساری چیزیں اور نمازوں کی پابندی اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ بھی گھر کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، یہ میں بس ایک آخری بات کر کے نا پھر بات کو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دل جوئی کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے. اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اب یعنی کہاں ایک نبی اور اتنی بڑی شخصیت اور قائد اور سپہ سالار، اور وہ دوڑ کس کے ساتھ انہوں نے لگائی؟ اپنی بیوی کے ساتھ. کیوں؟ اور بیوی کی صرف دل جوئی کے لیے. پھر یہ بات بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن لوگ جو ہیں وہ باہر کھیل رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ نے بھی دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے دیکھنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ اپنے سہارے کھڑا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کھیل جو ہے وہ دکھاتے رہے. تو اس طرح آپس میں میاں بیوی کا اظہار محبت کرنے میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن بس یہ بات، اس بات کا خیال رکھ لیں، ہمارے ہاں جو روایتی لوگ ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں یہ جی مشرقی لوگ ہیں، تو وہ جو مشرقی لوگ ہیں نا وہ تو اتنے زیادہ کیا اس کے لیے لفظ بولا جائے کنزرویٹو ہیں یا اتنے زیادہ آپ سمجھے کہ وہ معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بھی حرام سمجھتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ عام مسئلہ ہے. مجھے نہیں پتا، میں چونکہ ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوں
معذرت چاہوں گا اگر آپ کے حالات اس طرح کے نہ ہوں. ہمارے ہاں تو اس طرح کی بھی باتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ ایک چارپائی کے اوپر نہیں بیٹھتے لوگوں کے سامنے. وہ کہتے ہیں جی اور اسی طرح کہ میاں یہاں نہ بیٹھے بیوی وہاں نہ بیٹھے. تو شریعت میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اپنے عرف اور عادات کا اگر اہتمام کر لیں اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے, لیکن یہ شریعت کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. تو جو ہمارے روایتی لوگ ہیں وہ تو اتنے زیادہ ان کے معاملات ہیں کہ دیکھو جی آپ مولوی صاحب جو ہے نا وہ دیکھو آپ بیوی کو لے کے کہاں جا رہے ہیں اور کہاں آ رہے ہیں, اور دیکھو جی داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ جو ہے نا وہ پہلی صف کا نمازی ہے, لیکن یہ دیکھو بیوی کے ساتھ یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا. تو یہ باتیں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے, آپ سے زیادہ کسی کی شخصیت کے اندر حشمت اور وقار اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, تو اللہ کے رسول نے کی. ایک بات ہے یہ, لیکن یہ دوسری طرف ایک اور بھی معاملہ ہے. دیکھیں یہ سارے کے سارے جو تعلقات ہیں نا یہ میاں بیوی کے آپس میں ہیں. آپ ایک دوسرے کو دیکھیں, دکھائیں, کھیلیں, کھلائیں, سارا کچھ کریں. یہ دوسروں کو دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے وسیع ذہن ہیں اور ہمارا ہم جو ہے نا وہ کنزرویٹو نہیں ہے اور تنگ نظر نہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے وہ پھر اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں, وہ ویڈیوز بناتے ہیں, وہ اسٹوریاں بناتے ہیں, وہ ولاگ بناتے ہیں, اور پھر وہ جو گندگی مچاتے ہیں. اس حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. تو اللہ کے بندے یہ جو تعلق ہے آپ کا آپس میں, یہ آپ کا آپس میں ہے نا, یہ دوسروں کے لیے تو نہیں ہے. یعنی آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے تفریح ہیں یا آپ دوسروں کے لیے تفریح ہیں؟ یعنی آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بہن یا بیٹی یا آپ کے جو تعلقات ہیں وہ دوسروں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جائے. اور یہ صرف شریعت کا معاملہ نہیں ہے, یہ اب ایک عام روایتی معاملہ ہے. ان کو کنجروں کا کام سمجھا جاتا تھا, اس کو طوائفوں کا کام سمجھا جاتا تھا کہ جو دوسروں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو آپس میں پیار محبت اور یہ سب معاملات ان میں الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے, اور شریعت ان کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے. لیکن یہ جو دوسروں کو دکھانے والا معاملہ ہے نا, اس کیڑے کو اپنے اندر سے نکالیں. ہمارے یہاں نا بعض کا لوگ برائیاں بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو دوسروں کو دکھانے کا یہ تو برائی ہے نہیں. یہ اس کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ رکشے پہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اب انہوں نے گانے سننے ہوتے ہیں, تو بھائی اس کو ڈیک کی صورت میں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے کان میں لگاؤ اور سنتے رہو, اونچی آواز میں لگا دیں گے, کیونکہ وہ اندر ایک کیڑا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی, تو یہ والا کیڑا جو ہے نا یہ ہم نے نکالنا ہے, وہ میاں بیوی کے اندر ہو یا کسی کے بھی اندر ہو, یہ والی جو خنات ہے یہ والا ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الجهاد والمجاهدين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واذل النفاق والمنافقين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكل محدثة بدعة, كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا